ہمارے یہاں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے یا یہ بات مشہور ہے کہ اگر اللہ کے نبی نہ ہوتے تو اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نہ پیدا کرتا۔ اس کے تعلق سے ایک موضوع روایت بھی بیان کی جاتی ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو آسمانوں کو، زمینوں کو، کائنات کو میں پیدا نہ کرتا۔ یہ جہاں موضوع روایت ہے وہیں قرآن کی آیتوں کے بھی خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہماری اور آپ کی تخلیق، پوری کائنات کی تخلیق اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، کسی نبی کے لیے ہماری تخلیق نہیں ہوئی ہے۔ اس کائنات کا وجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے پہلے سے ہے، آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے سے کائنات قائم ہے، اور دنیا سے آپ کے چلے جانے کے بعد بھی قائم ہے، قیامت تک دنیا قائم رہے گی۔ اگر نبی کے لیے کائنات کا وجود ہوتا تو آپ سے پہلے کائنات نہ ہوتی اور آپ کے جانے کے بعد بھی کائنات نہ رہتی، لیکن کائنات آپ سے پہلے سے بھی ہے اور آپ کے جانے کے بعد بھی قائم ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہماری اور آپ کی تخلیق اللہ کی عبادت کے لیے ہوئی ہے، نہ کہ کسی نبی اور کسی رسول یا کسی فرشتے یا کسی ولی اور پیر اور کسی بزرگ کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو پیدا نہیں کیا۔ تو یہ ہماری اور آپ کی جو تخلیق ہے اسی توحید کے خاطر ہوئی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ توحید ہر انسان کی فطرت ہے، ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے توحید پر پیدا کیا۔ توحید کا ہم نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے عہد الست میں جب روحوں کی دنیا تھی، اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، ان کو پیدا کرنے کے بعد ان سے پیدا ہونے والی تمام روحوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ اس لیے اب کسی نئی روح کا جنم نہیں ہوتا ہے، جو بھی انسان دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ فرشتہ اسی روح کو لا کر کے ماں کے پیٹ میں پھونک مارتا ہے جو روح اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد پیدا کی تھی۔ کسی نئی روح کا جنم نہیں ہوتا ہے، وہی روح لے کر کے فرشتہ آتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر اس کو پھونکتا ہے، رحم مادر کے اندر۔ لہذا جب اللہ نے روحوں کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد تمام روحوں سے اللہ رب العالمین نے عہد لیا، الست بربکم قالوا بلی۔ اللہ نے پوچھا کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا، ہماری روحوں نے باقاعدہ گواہی دی ہے، شہادت دی، اقرار کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے عہد اور میثاق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے۔ ہم سب نے اللہ رب العالمین سے اقرار کیا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اسی فطرت پر، توحید کی فطرت پر اللہ رب العالمین نے سب کو پیدا کیا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل مولود یولد الفطرہ، ہر بچہ کس پر پیدا ہوتا ہے؟ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے بھی نہیں فرمایا کہ اس کے ماں باپ اس کو مسلمان بنا دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان بن کر کے پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کا اور اس کی توحید کا اقرار کرنے والا بن کر کے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے بھی نہیں فرمایا کہ اس کے ماں باپ اس کو مسلمان بنا دیتے ہیں، توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے بھی کی حدیث۔ لہذا یہ توحید فطرت ہے، ہر انسان کی فطرت ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ یہودی نصرانی کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، ہر ایک کا بچہ دین اسلام پر، دین توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ ہم سب نے اللہ رب العالمین کے سامنے اقرار کیا اور عہد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہی ہمارا رب ہے، اور تو ہی ہمارا خالق و مالک، اور تو ہی دنیا کا نظام چلانے والا، تو ہی مارنے اور جلانے والا۔ کیونکہ ربوبیت کے اندر ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اگر ہم نے رب مانا اللہ رب العالمین کو، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اللہ کو خالق بھی مانا، اللہ رب العالمین کو رازق بھی مانا، اللہ رب العالمین کو مارنے اور جلانے والا مانا، اللہ رب العالمین کو دنیا کا نظام چلانے والا ہم نے مانا۔ یہ ربوبیت کے اندر تمام چیزیں داخل اور شامل ہیں، تو انسان کی فطرت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسولوں کو دنیا کے اندر جو بھیجا، انسانوں میں سے جو بھیجا ان کو اسی توحید کے خاطر بھیجا۔ اللہ نے آسمان سے جو کتابیں اتاری اسی توحید کے خاطر کتابیں اتاری۔ اللہ نے جنت جو بنائی، جہنم جو بنائی، اسی توحید کے خاطر اللہ رب العالمین نے بنائی۔ سارے نبیوں کا دین دین توحید تھا۔ اللہ کا ایک ہی دین ہے جو اس نے دنیا کے اندر بھیجا، دین توحید، دین اسلام۔ شریعتیں مختلف ہوتی تھی ہر زمانے اور مکان کے لحاظ سے، ان کی آسانی کے لحاظ سے، اللہ رب العالمین زمانے کے لحاظ سے شریعتیں دیا کرتا تھا، لیکن دین اللہ رب العالمین کا ایک تھا، وہ دین توحید تھا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت میں اللہ نے رسول بھیجا یہ دعوت دینے کے لیے کہ جاؤ لوگوں کو صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلاؤ اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کہتے ہیں اللہ کے علاوہ جس کی بھی پرستش کی جاتی ہے، جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے، اسے طاغوت کہا جاتا ہے، یعنی غیر اللہ کی عبادت سے انہیں بچاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو یہ دین دے کر کے بھیجا۔ وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، ہم نے سب کی طرف یہی وہی کی تھی کہ ہمارے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تمہارا کوئی سچا معبود نہیں ہے، لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔ تو تمام انبیاء کا دین دین توحید تھا۔
اسی دین کو دے کر کے اللہ رب العالمین ان کو دنیا کے اندر بھیجا، حضرت آدم سے لے کر کے اور آخری نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب کو یہی دین دے کر کے اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کے اندر بھیجا۔ ایک بندے کو سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی جاتی ہے توحید کی دعوت دی جاتی ہے، یہ بنیاد ہے دین کی، اسلام کی بنیاد ہے، سب سے پہلے اسے دین کی توحید کی دعوت دی جاتی ہے۔ ہمارے بھی نے حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا اہل کتاب کی طرف، یمن کی طرف، سب سے پہلے انہیں کہا کہ انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی تمہارا رب اور وہی تمہارا معبود حقیقی ہے، اللہ رب العالمین کی خالص تمہیں عبادت کرنا ہے، اس کے بعد میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ تو ہر شخص کو جب دین کی دعوت دی جاتی ہے تو دین کی توحید کی دعوت دی جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو توحید کی دعوت دیا۔ جتنے بھی انبیاء آئے دنیا کے اندر، نبی بننے سے لے کر کے وفات تک، موت تک، ان سب نے لوگوں کو توحید کی دعوت دیا۔ کبھی بھی توحید کی دعوت سے انہوں نے سر منہ انحراف نہیں کیا، ہمیشہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیا۔ کیوں؟ کیونکہ توحید یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے۔ یہ جیسے کسی عمارت کی جو پلرز ہوتے ہیں اساس اور بنیاد ہوتے ہیں، اور ان کے بغیر کسی چھت عمارت کا وجود ناممکن ہوتا ہے، ایسے اسلام کی جو سب سے بڑی عمارت ہے وہ توحید ہے، خالص اللہ رب العالمین کے بعد اس پر ایمان خالص۔ لہذا ہر نبی نے توحید کی دعوت دی اور اسی کی طرف سب کو پہلے دعوت دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی اسلام کا دعوے دار ہے لیکن اس کے اسلام کے اندر توحید کی جو اپوزٹ چیز پائی جاتی ہے، شرک پایا جاتا ہے، اسے بھی توحید کی دعوت دی جائے گی۔ اور جو مسلمان ہیں، موحدین ہیں، انہیں بھی توحید کی اہمیت و فضیلت ہمیشہ بتائی جاتی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ توحید سے کبھی برگشتہ ہو جائیں، توحید کو چھوڑ دیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ رب العالمین تو ہمیں اور ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو بت پرستی سے بچا، شرک کرنے سے بچا۔ انہوں نے دعا کی تھی، ہمارے بھی دعا کیا کرتے تھے۔ اس لیے موحد کو بھی توحید کی ضرورت ہے، ہر بندے کو توحید کی ضرورت ہے، ہر شخص کو توحید کی ضرورت ہے۔ لہذا سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی جائے گی، انسان کو توحید کی دعوت دی جائے گی اور اسے توحید کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اسی کی بنیاد پر انسان کی دو قسم بنتی ہے، ایک مومن اور ایک کافر۔ جو ایمان لاتا ہے، جس کے ہاں توحید خالص ہے، خالص اللہ رب العالمین کی بات کرتا ہے، وہ مومن ہے۔ اور جو اللہ رب العالمین خالص سے بات نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی باتوں میں شرک کرتا ہے، وہ انسان کافر اور مشرک کہلاتا ہے۔ اسی توحید کی بنا پر انسانوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مومن کی اور ایک کافر کی۔ اس سے توحید کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور اسلام کے اندر جو جہاد مشروع قرار دیا گیا، چاہے وہ جہاد تلوار کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ جہاد علم کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ جہاد کی کوئی بھی شکل ہو، اس جہاد کو جو مشروع قرار دیا گیا وہ توحید کی خاطر، تاکہ دنیا کے اندر توحید عام ہو، توحید کی نشر و اشاعت ہو۔ اسی لیے جہاد جیسے مقدس اہم عبادت کو دین اسلام کے اندر مشروع قرار دیا گیا۔ جہاد صرف لڑنے اور قتال کرنے کا نام نہیں ہے، یہ بھی جہاد کی قسم ہے۔ اس کے علاوہ بھی جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ انسان شیطان سے جہاد کرتا ہے، منافقین سے جہاد کرتا ہے، انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، انسان علم کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے جہاد کرتا ہے، دعوت تبلیغ کا فریضہ انجام دیتا ہے، لوگوں کو دین کی، توحید کی، سنت کی طرف دعوت دیتا ہے، شرک اور بدعت اور خرافات اور رسم و رواج سے لوگوں کو بچاتا ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے۔